خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب سلامتی کے ساتھ ہوں گے، آمین۔ روزہ لفظ جو ہے، روزہ فارسی کا لفظ ہے۔ روزے کا مطلب ہے فاقہ کشی کرنا، اپنے جسم کو دکھ دینا۔ روزہ بائبل مقدس میں مختلف جگہوں پہ، مختلف حوالوں میں، مختلف مقصد کے لیے روزہ رکھا گیا، جیسا کہ شخصی روزہ ہے۔ شخصی روزہ داؤد نے رکھا، جس کا حوالہ ہے 2 سموئیل 11 باب سے 12 باب تک۔ پھر دوسری جگہ روزہ جو ہے جماعتی روزہ کہلایا، یعنی قضات 20 باب اس کی 26 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر ماتم کے افسوس کے اظہار کے لیے روزہ رکھا گیا، جس کا حوالہ ہے 1 سموئیل اس کا 31 باب اس کے 13 آیت میں مرقوم ہے۔ اس کے علاوہ 2 سموئیل 1 باب اس کی 12 آیت اور 3 باب اس کی 35 آیت، نہمیہ 1 باب اس کی 4 آیت میں، اور آستر 4 باب اور 3 آیت میں، زبور 35 باب اور اس کی 13 اور 14 آیت میں مرقوم ہے۔ پھر اس کے علاوہ توبہ کے لیے انسان جب گناہ سے توبہ کرتا ہے، کسی چیز کو چھوڑتا ہے، توبہ کا مطلب ہے کسی کو چھوڑ دینا، چھوڑتا ہے، اس کے لیے روزے کا جو آتا ہے وہ 1 سموئیل اس کا 7 باب اس کی 6 آیت میں مرقوم ہے۔ اس کے علاوہ 1 سلاطین 21 باب اس کی 27 آیت میں، پھر نہمیہ 9 باب اس کی 1 سے 2 آیت، پھر دانیل اور اس کا 9 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں، اور پھر یونا 3 باب اور 5 سے 8 آیت تک مرقوم ہے۔ پھر فروتنی کے لیے، عاجزی کو پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے جھکانے کے لیے، جھک جانے کے لیے روزے کو رکھا گیا، جس کا ذکر عزرا 8 باب اس کی 21 آیت اور زبور 69 اس کی 10 آیت میں لکھا گیا۔ اس کے علاوہ پھر اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے ایک شخص جو ہے اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے کہ یہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، میں ایسا جو کیا اس کے اپنے آپ کو اس میں اپنے جسم کو جب سزا دوں گا تو مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں نے توبہ کر لیا ہے۔ پھر اس کے لیے بھی روزہ رکھا گیا، جس کا ذکر اعبار 16 باب اس کی 29 آیت میں ذکر ہے۔ پھر خدا کی مدد اور خدا کی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے جب انسان اس کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، چلتا ہے، اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی رہنمائی کے لیے خدا سے رجوع کروں، اس سے مدد مانگوں، اس سے ہدایت حاصل کروں، تاکہ وہ مجھے بتائے کہ میں اس راستے پر کس طرح چلوں۔ تو اس کے لیے پھر روزہ رکھا گیا، جس کا ذکر خروج 34 باب اس کے 28 آیت، استثناء 9 باب اس کی 9 آیت میں، 2 سموئیل 12 باب اس کی 16 سے 23 آیت میں، اور 2 تواریخ 20 باب اس کی 3 اور 4 آیت میں، عزرا 8 باب اس کے 21 سے 23 آیت تک، اور یسایہ 34 باب اور اس کی 5 آیت میں لکھا ہے۔ پھر روزہ رکھا گیا دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کے لیے روزہ رکھا جائے تاکہ یہ توبہ کریں، تاکہ یہ اپنی غلطیوں کو محسوس کریں، تاکہ یہ اپنی غلطیوں کو محسوس کرتے ہوئے خدا کو تسلیم کریں، اس پر ایمان لائیں، اس کے راستے پر چلیں۔ پھر اس لیے بھی روزہ رکھا گیا، جیسا اس کے لیے عزرا 10 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آستر 4 باب اس کی 15 سے 17 آیت میں مرقوم ہے۔ بعض لوگ خیال کرتے تھے کہ روزہ رکھنے سے فریاد ایک دم قبول ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ جو ہے اس مقصد کے لیے
جو ایک ان کا مقصد حل نہیں ہوتا، جو ان کی ایک چیز کو مدد نہیں ملتی، تو پھر اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، اور ایسا ہے بھی، پھر روزہ رکھ کر وہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ روزہ اس لیے رکھا گیا، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ روزہ رکھ کر جب ہم مسیح خداوند کے سامنے جائیں گے، اس کے سامنے جھک جائیں گے، اس سے مانگیں گے، تو ہماری وہ التجا پوری ہوگی۔ اس کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا ہے، جیسا کہ یسایہ 58 باب اس کے 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نبیوں کی تعلیم کے مطابق صحیح عمل کے بغیر روزہ بیکار ہے۔ جو تعلیم دی گئی ہے بائبل مقدس میں روزے کے بارے میں، اس کے مطابق روزہ نہ رکھنا جو ہے نا وہ بالکل بیکار ہے۔ جس طرح بائبل میں لکھا گیا، کلام مقدس نے ہمیں تربیت دی ہے، ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ روزہ اس طرح رکھو۔ ہم عین جب اس کے مطابق رکھتے ہیں تو ہم اس روزے پر پورا اترتے ہوئے خدا سے مانگتے ہیں، خدا ہم پر رحم کرتا ہے۔ یسایہ 58 باب اس کی 5 سے 12 آیت میں، اور یرمیہ 14 باب اس کی 11 آیت، زکریا 7 باب اس کی 5 سے 10 آیت میں مرقوم ہے۔ پھر اس کے علاوہ خدمت کے لیے، خدمت کس کی خدمت؟ خدا کی خدمت، اور اس کے راستے کو پر چلنے کے لیے، اور اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے تیاری کے لیے تیار کرنا، تاکہ ہم خدا کی خدمت بہتر سے بہتر اس کے بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اس کی خدمت میں شامل ہو کر دوسروں تک اس کا کلام پہنچائیں اور اس کی خدمت کو بجا لائیں۔ اس کے لیے پھر تیاری کے لیے متی 4 باب اس کی 1 سے 4 آیت میں لکھا ہے، موسیٰ اور ایلیا نے بھی روزے رکھے، جس کا ذکر ہے خروج 34 باب اس کی 28 آیت، پہلا سلاطین 19 باب اس کی 8 آیت میں، اور اعمال 13 باب اس کی 2 اور 3 آیت میں۔ اس کے علاوہ دانیل نبی نے 3 مرتبہ دعا کرتا تھا، جس کا ذکر ہے دانیل 6 باب اس کی 10 آیت۔ دانیل نے کہا، خدا کا نام تابت مبارک ہو، کیونکہ حکمت اور قدرت اسی کی ہے، وہی وقتوں اور زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، وہی بادشاہی کو معزول اور قائم کرتا ہے، وہی حکیموں کو حکمت بخشتا ہے، وہی ہر انسان کو برکت دینے والا، برکت لینے والا، زندگی اور موت پہ قابو پانے والا، زندگی کو موت میں اور موت کو تبدیل کرنے والا خدا کہلاتا ہے۔ اس لیے ہم اسی کے سامنے جھکیں، اور یہ سارا کچھ جو کچھ ہے وہ روزوں کے وسیلے سے ہو سکتا ہے۔ اگر ہم آج کا جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے روزے کے بارے میں، میرا خیال ہے آپ اس کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں گے، اور اپنی کاپیوں میں اپنے دلوں پہ اس کو نوٹ کریں گے، اور اس مضمون کو دوسروں تک شیئر کرنے کی بھی کوشش کریں گے، تاکہ ہم سب روزے کے بارے میں سیکھ سکیں، جان سکیں، اور اس پر عمل کر سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔